نہ بولنے، غیبت نہ کرنے، پاک و حلال چیز سے روزہ افطار کرنے اور اللہ تعالی کی طرف سے نافذ کیے ہوئے فرائض کو پورا کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کے بعد گناہوں کی بخشش کی خبر دی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ سب اعمال کرتے ہوئے بھی دل میں اخلاص نہ ہو، یعنی ان تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہ چاہتا ہو بلکہ ریاکاری ہو، تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، جو شخص روزہ رکھ کر بیہودہ باتیں کرے، بیہودہ حرکتیں نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بیہودہ باتیں، بیہودہ حرکتوں سے مراد لا یعنی باتیں، لا یعنی کام، جن کا کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں۔ حضرت ابو سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں ان کے روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنا کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ حضرت عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا، ایک شخص نے رسول اللہ سے عرض کی، دو عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور روزے میں پیاس اس شدت سے لگی ہے کہ ناقابل برداشت ہو گئی ہے اور وہ دونوں ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ آپ نے اعراض فرمایا، سکوت اختیار فرمایا۔ اس شخص نے دوبارہ کی، اللہ کے نبی وہ تو مر گئیں یا مرنے کے قریب ہو گئیں؟ آپ نے فرمایا، ان کو بلاؤ۔ وہ دونوں آئی، ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے ان میں سے ایک سے فرمایا کہ قے کرو۔ اس نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور خون اور پیپ وغیرہ نکلی، یہاں تک کہ آدھا پیالہ اس سے بھر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کو قے کرنے کو فرمایا، اس میں تازہ گوشت کے ٹکڑے، خون اور پیپ وغیرہ نکلی، یہاں تک کہ اس سے پورا پیالہ بھر گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں آپس میں بیٹھ کر غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتی رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، روزے کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ روزوں کا تعلق لفظ باتوں اور بد زبانی سے بچنے سے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں برا کہے یا تمہارے خلاف جہالت کا مظاہرہ کرے تو تم یہ کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، انا صائم، انا صائم، یہ کہہ دیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے، گالی دی، آپ روزے میں آپ بھی اس کو گالی دو، آپ بھی اسے پتھر مارو، بولو میں روزے سے ہوں اور جھگڑے سے اجتناب کرو۔ یہی دین کی تعلیم ہے۔ اپنا روزہ بھی بچائیں، اس کا روزہ بھی بچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ روزے کے آداب سکھائے جائیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔